محسن داوڑ صاحب آپ بات کریں. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. پوائنٹ آف آرڈر کے لیے ایک ہی اکراس دا بورڈ ایک پالیسی ہونی چاہیے. اگر نہیں ملنا تو پھر سب کو نہیں ملنا چاہیے. تو اگر ملنا ہے تو پھر جب ہم اٹھتے ہیں پھر ہمیں بھی یہ فلور ملنا چاہیے. جناب اسپیکر, گزارش یہ تھی کہ پچھلی حکومت میں تو ہائر ایجوکیشن یا ہماری یونیورسٹیز کا جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے. پشاور یونیورسٹی سے لے کر قائد اعظم یونیورسٹی تک جو تماشا بنایا گیا, اور ابھی بھی قائد اعظم یونیورسٹی میں ہمارے کچھ طلباء وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کو ایکسپیل کیا گیا ہے. اور ہاں ٹھیک ہے, اس پہ ان کو ایکسپیل کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کی بھی ریشل پروفائلنگ ہو رہی تھی, اس پہ ہائی کورٹ کا بھی ایک فیصلہ آیا ہے. اور اس وقت بھی پشتون کونسل کے 16 کے قریب طلباء کو ایکسپیل کیا گیا ہے. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اس مسئلے کو کنسرن کمیٹی میں آپ بھیجیں تاکہ اس مسئلے کا کچھ نہ کچھ حل نکال سکے. لوگوں کے ایگزام سر پہ ہیں, ان کا تعلیمی کیریئر خراب ہو رہا ہے اور ان کا تعلیمی سال ضائع ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ کل پرسوں میں یہاں پر اسلام آباد پریس کلب کے باہر افغان ریفیوجیز وہ انڈر پروٹیسٹ ہیں, وہ جن تکالیف سے ہو کر گزر کر یہاں پر پہنچے ہیں, اور یہاں پر بھی ابھی تک کوئی پالیسی نہیں ہے کہ کس طریقے سے, میں صرف اپنے حکومتی سطح پر بات نہیں کر رہا بلکہ بین الاقوامی سطح پر وہاں پر جو کرائسس آئے ہیں, جو انسانی بحران وہاں پر ہے, پوری دنیا اس کی ذمہ دار ہے. پوری دنیا نے وہاں پر ایک کھیل کھیلا ہے, اس کے نتیجے میں وہاں پر لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یہاں پر جو لوگ آئے ہوئے ہیں پریس کلب کے سامنے وہ کافی بڑی تعداد میں, ان کے ساتھ چھوٹے بچے خواتین ہیں. تو اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ متعلقہ جو منسٹری ہے وہ ایکشن لے, اور ان کو جتنی حد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتے ہیں اتنا کریں. ایک اور مسئلہ, چونکہ کافی دن سے ہم گزارش کر رہے تھے, ہمارے شمالی وزیرستان کے جو بازار تھے وہ ضرب عضب میں مکمل مسمار ہو گئے. ان کا سامان بھی غائب ہو گیا, اور وہ بالکل پوری کی پوری انٹائر جتنا بھی بازار تھا ان کو مسمار کر دیا گیا تھا. اب اس کے بعد ان کی کمپنسیشن کے لیے جب ہم نے دوڑ دھوپ کی, احتجاج کیے, جلد سے جلوس کیے, تو کچھ نہ کچھ پیسہ ان کے لیے ریلیز ہوا. اب وہ بیوروکریسی کی نظر ہو رہا ہے. ہر ایک ڈپٹی کمشنر آتا ہے اور وہ وہاں پر جتنے بھی وہاں حکام ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کو بلیک میل کریں کہ جو کچھ بھی کہے, لیکن ان سے پیسہ بٹورنے کے لیے مختلف بہانے بنائے جاتے ہیں. تو ایک بہانہ, دوسرا بہانہ, 2 سال سے وہ پیسہ جو منظور ہو چکا ہے اس کے لیے وہ در بدر کی ٹوکریں کر رہے ہیں. وہ بیچارے ہائی کورٹ گئے, ان سے بہانہ بنایا جاتا ہے کہ بھائی اس آپ کے جو ڈیٹاز میں فیک کیسز ہیں. وہ ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ نے ان کے موقف کو انڈورس کیا اور حکومت کو انسٹرکشن دی کہ ان کا پیسہ ان کو دے دیا جائے. تو صوبائی حکومت سے درخواست ہے کہ وہ اپنی بیوروکریسی کو سمجھائے کہ یہ ان لوگوں کو مزید ذلیل و خوار نہ کیا جائے. ایک اور ایشو جو کل جس پر بحث بھی ہوئی تھی, اور یہ ریزولوشن ہم نے کل پاس بھی کروانی تھی, لیکن بہرحال پھر کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا. یہ جو آئین کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور آئین کو مسلسل پچھلے جب سے یہ پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے پہلے دن سے لے کر اب تک جس طریقے سے پارلیمنٹری نارمز کو روندا گیا وہ تو الگ سے ایک مثال ہے. لیکن پھر جس طریقے سے یہ نو کانفیڈنس موشن سے لے کر اب تک جو جس طریقے سے پہلے یہاں سے غیر آئینی رولنگز پاس ہوتی رہی ہے, پھر گورنر صاحب پنجاب کا ایک مسئلہ سامنے آتا ہے, پھر یہاں پر ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا جو رول جس طریقے سے ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہو رہا ہے, ملک کے آئین کو بار بار توڑا جا رہا ہے, تو اس پر ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے. کیونکہ یہ ایک بار بار میں اپنی تقاریر میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو بائنڈنگ ڈاکومنٹ ہے, جس پر اگر ہم نہیں چلیں گے تو پھر تو کیوس ہے. پھر تو ہر کوئی اپنی حکومت, ہر کوئی اپنی عدالت, ہر کوئی اپنا نظام, ہر کوئی اپنا آئین, ہر کوئی اپنا قانون. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے بار بار, اس پر ہم یہ ریزولوشن تمام پارٹیوں نے اس پر دستخط بھی کیا. تو اگر آپ کی اجازت ہو میں یہ ریزولوشن بھی پاس کرتا ہوں. This House resolves that under the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan,
obedience to the Constitution and law is the inviolable obligation of every citizen, wherever he may be, and of every other person for time being within Pakistan. According to the oath of the office of President, the President will not allow his personal interest to influence his official conduct or his official decisions. He is also bound to preserve, protect, and defend the Constitution. This House takes strong exception to the constitutional stance taken by the President and a refusal to adhere to implement the Constitution in letter and spirit, and also to follow the norms of parliamentary democracy. This House calls upon the President to act in a non-partisan manner and to perform his functions strictly in accordance with Article 48 of the Constitution.